علیکم، میں ہوں کلیم اللہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے زندگی کے 12 ایسے رولز جو مکمل ناکامی کو کامیابی میں بدل دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ 12 رولز کون سے ہیں جو مکمل ناکامی کو 100% کامیابی میں بدل دیتے ہیں؟ جی کلیم اللہ، یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسا نچوڑ ہے جو کسی بھی کامیاب شخص کی زندگی کے سنہری اصولوں کا نچوڑ ہو سکتا ہے، جی سر، بالکل ٹھیک ہوگا۔ اور بہت سی کتابیں پڑھنے کے بعد اور بہت کچھ سیکھنے کے بعد جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ یہ 12 پوائنٹ ایسے ہیں، تو میں یہ یقین کریں، یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری جو یہ 18 سالہ بزنس لائف ہے، جب میں ان 12 اصولوں کے ذریعے گیا ہوں، میں نے ان کو دیکھا ہے، آج جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا، تو مجھے یہ بات آج سمجھ آئی ہے کہ اگر 18 سال پہلے مجھے کسی نے بتایا ہوتا، اور اگر 18 سال پہلے کسی نے میری رہنمائی کی ہوتی، تو شاید زندگی میں نے جو مشکلات دیکھیں، جو فیلیئرز دیکھے، جو میں نے لاسز کیے، وہ کرتا تو ضرور لیکن کم کرتا، اور لاسز سے میں کچھ سیکھ سکتا اور زیادہ بہتر سیکھتا، فیلئر سے بھی میں سیکھ سکتا۔ تو میری یہ جو جرنی تھی، یہ مشکل ضرور ہوتی لیکن اتنی مشکل نہ ہوتی۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جو بھائی یہ دیکھ رہے ہیں وہ ضرور کریٹیکلی اس چیز کو سمجھیں، دیکھیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ ان کی لائف کے جو مقاصد ہیں، جو ایمز ہیں، جو وہ زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ جو رولز ہیں انشاءاللہ 100% آپ کی لائف میں کامیابی لے کر آئیں گے۔ اور یہ ایک بہت ہی، آپ سمجھ لیں، قیمتی ویڈیو ہونے جا رہی ہے، آپ اس پہ فوکس کریں۔ ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلا اصول۔ سب سے پہلا جو رول ہے، فائنڈ آؤٹ یور پوٹینشیل، اسکلز، ایبلٹیز اینڈ پاورز۔ ہر انسان کو سب سے پہلے اس کے اندر جو اسکلز ہیں، جو ہنر ہے، اس کے اندر جو پاور ہے، جو طاقت ہے، اور جو کام کرنے کی صلاحیت ہے، اس کا اندازہ کرنا چاہیے۔ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میرے پاس کون سی پاور ہے، کتنی ایبلٹی ہے، کتنی صلاحیت ہے، اور میرے پاس کیا ہنر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کون سی طاقتوں سے نوازا ہوا ہے جس سے میں فائدہ اٹھا کر دوسروں سے بہتر کام کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ گاڈ گفٹڈ دیا ہوا ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ دوسروں سے مختلف ہیں اور بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ایسی خصوصیات دی ہیں جو دوسرے میں نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے آپ دوسروں سے مختلف ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ فزیکلی تو سیم ہے لیکن مینٹلی وہ بہت مختلف ہے، اس کی سوچ مختلف ہوتی ہے، اس کا انداز مختلف ہوتا ہے، کسی بات کو اپروچ کرنے کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، اس کی قابلیت مختلف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، اس کو تھوڑا سا پرکھنے کی کوشش کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کے پاس کیا ایسی صلاحیت ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا کر زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے، اپنے آپ کو جانیں، اپنی پاورز کو جانیں۔ ساری زندگی ہم اپنے آپ کو نہیں جان پاتے، اور اسی وجہ سے ہم دوسروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور ہم خود کو کوستے رہتے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پازیٹیو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، آپ ان کو پہچان نہیں پاتے۔ کوشش کریں اپنی ایبلٹیز کو پہچاننے کی، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو اپنے مقاصد حاصل کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا۔ نمبر 2 جو ہے یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ ریڈی ٹو ایکسیپٹ چینج، پریپیئر فار چینج۔ زندگی ہر لمحے بدل رہی ہے، ہر لمحے زندگی بدل رہی ہے۔ رات ہے، دن ہے، دن ہے تو کبھی وہ صبح ہوتا ہے، پھر دوپہر ہے، پھر شام ہے۔ ایوری سیکنڈ آف لائف جو ہے وہ بدل رہا ہے، اور ہر لمحہ پہلے سے بہتری کی طرف ہے۔
ہر لمحے زندگی آگے کی طرف جا رہی ہے اور مزید بہتر ہو رہی ہے، اور مزید جو ہے ٹیکنالوجی زندگی میں آ رہی ہے، اور مزید جو ہے دنیا کچھ نہ کچھ انوینٹ کر رہی ہے، ایجاد کر رہی ہے، اور زندگی آرام دہ ہو رہی ہے۔ ہم چینج کو سمجھتے ہیں کہ چینج جو ہے غلط ہے، لیکن اگر پازیٹیولی دیکھا جائے تو اس وقت سے جب انسان پتھروں میں رہتا تھا، جنگلوں میں رہتا تھا، اس کے پاس کھانے کے لیے چیزیں نہیں تھی، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، رہنے کے لیے مکان نہیں تھے، غاروں میں رہتا تھا، اس وقت سے آج تک زندگی کتنی بدل چکی ہے۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں زندگی بدلتی رہے گی اور ہر لمحے بدلتی رہے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو چینج ہے اس کو ویلکم کریں اور اس کو ایکسیپٹ کریں۔ ہر چینج کو ویلکم کرنے کے لیے ہمیں پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ چینج زندگی کا ایک حصہ ہے اور یہ ہونا ہے، اور ہر لمحے ہم ہماری زندگی میں بڑے ہو رہے ہیں، بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا اگر بچے ہیں تو جوان ہو رہے ہیں، جوان ہیں تو بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر لمحے ہمارے جسم میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہمارے ماحول میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہماری سوچ میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور پوری دنیا میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہمیں چاہیے ہم اس کو ویلکم کریں اور پازیٹیولی اس کے ساتھ رہنے کی عادت ڈالیں۔ تیسرا اہم پوائنٹ کہ آپ ہمیشہ زندگی میں خواب دیکھیں۔ ہیو ڈریمز اینڈ بی فیئرلیس ریڈی ٹو ٹیک رسک فار یور ڈریمز۔ زندگی میں خواب دیکھیں اور اپنے خوابوں کے لیے آپ سب کچھ کر گزرنے کی ہمت بھی رکھتے ہوں۔ آپ خواب دیکھیں، خواب کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے، خواب کے لیے آپ کو زیادہ پڑھنا ہے، خواب کے لیے آپ کو مختلف منزلیں طے کرنی ہیں، خواب کے لیے آپ کو صبر کرنا ہے، تو آپ وہ وقت، وہ محنت، وہ صبر آپ دیں۔ جتنا بڑا خواب ہے اتنی بڑی قربانی مانگتا ہے، تو آپ اپنی خواہشات کو قربان کر کے اپنے خواب کی طرف بڑھیں، کامیابیوں کی طرف بڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ خواب دیکھیں، بڑے خواب دیکھیں، خواب دیکھنے چاہیے، کیونکہ خواب اگر نہیں ہے زندگی میں تو زندگی بے رونق ہو جاتی ہے، بے لذت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کی کوئی نہ کوئی ڈرائیونگ فورس ہونی چاہیے۔ ہیو SDF یعنی سیلف ڈرائیونگ فورس۔ جس انسان میں کوئی ڈرائیونگ فورس نہیں ہے وہ انسان زندگی میں مختلف اپرچونٹی کو ایکسپلور نہیں کر پاتا۔ دیکھیں، آپ رات 2 بجے تک محنت کر رہے ہیں، آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، آپ اپنی لائف میں بہت زیادہ سٹرگل کرتے ہیں، 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، تو وہ کون سی چیز ہے کہ جو آپ کو مجبور کر رہی ہے؟ وہ آپ کے اندر ایک ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے کہ آپ اپنا ایک مقصد طے کرتے ہو، پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے جتنی محنت ہوتی ہے وہ آپ کرتے ہو۔ آپ خود اپنا تجزیہ کرتے ہو، خود اپنے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہو، اور خود ہی آپ ان ٹارگٹس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہو، پھر اپنا خود ہی امتحان لیتے ہو اور خود ہی اپنے آپ کو پاس یا فیل کرتے ہو۔ اگر آپ خود اپنے اوپر نگرانی بھی کر سکتے ہو، اپنے آپ سے کام بھی لے سکتے ہو اور اپنے آپ کو ٹارگٹ بھی دے سکتے ہو، اور اپنی کامیابی کو انجوائے بھی کر سکتے ہو، سیلیبریٹ بھی کر سکتے ہو، تو اسی چیز کو ڈرائیونگ فورس کہتے ہیں۔ جس انسان میں ڈرائیونگ فورس نہیں ہے، جو ہمیشہ دوسروں کے کہنے پر چلتا ہے، جو کوئی بھی بندہ اسے حکم دیتا ہے اس حکم کو مانتا ہے صرف، وہ ورکر تو ہو سکتا ہے، لیڈر نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اپنے آپ کا لیڈر بننا ہے۔ جب تک آپ خود کے لیڈر نہیں بنیں گے تب تک آپ کا جو پورا آپ کا پوٹینشیل ہے وہ ایکسپلور نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں اپنے اندر ایک ڈرائیونگ فورس پیدا کرنے کی، اپنے اندر ایک ایسا انسان پیدا کرنے کی جو آپ سے پوچھ سکے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، صحیح ہے، یا کیا تم اس سے بہتر بھی کر سکتے ہو، اور اگر کر سکتے ہو تو کیوں نہیں کرتے ہو۔ اور اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کرو اور ایک ٹائم لیمٹ دو، اور اس حساب سے پھر اپنے آپ سے پوچھو کہ تم نے یہ ٹائم سیٹ کیا تھا تو کیوں نہیں کیا، اس ٹائم کے اندر یہ کام مکمل کیوں نہیں کیا۔ یہ ضروری ہے۔ نیور فیئر فرام فیلیئرز۔ زندگی کا حصہ ہے فیلئر۔
آپ کوئی بھی کام کرتے ہو تو پہلی ہی دفعہ کرنے سے، جب آپ نے چلنا شروع کیا تھا تو کیا آپ پہلی دفعہ چلنا شروع ہو گئے تھے؟ ایک قدم اٹھایا تھا، گر پڑے تھے۔ آپ نے سائیکل چلانا شروع کیا، آپ نے جیسے ہی پیڈل پہ پاؤں رکھا تھوڑا سا گئے اور آگے گر پڑے۔ اسی طرح سے آپ نے جب بھی زندگی میں لکھنا شروع کیا تو پہلی ہی دفعہ تو آپ نے حرف لکھنے شروع نہیں کر دیے تھے، پہلے آپ کو لائن کھینچنا آیا، نقطہ ڈالنا آیا، اس کے بعد آپ نے سیکھا۔ تو فیلئر از اے پارٹ آف لائف۔ ہم فیل ہوتے ہیں، اپنے فیلئر سے سیکھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ایک دفعہ گرنے کے بعد انسان وہیں پر لیٹ جائے تو وہ کبھی چلنا نہیں سیکھ سکتا۔ آپ گرتے ہیں تو گریں، کوئی بات نہیں، گرتے ہوئے اس میدان میں پڑے رہنا ہی بری بات ہے، گرنا بری بات نہیں ہے، گر کے نہ اٹھنا بری بات ہے۔ آپ گریں، 100 دفعہ گریں لیکن دوبارہ اٹھیں۔ زندگی میں فیلیئرز کو ایکسیپٹ کریں اور اپنے فیلیئر سے کچھ سیکھیں۔ فیلیئرز از اے پارٹ آف لائف اینڈ پارٹ آف بزنس۔ جیسے لاسز اور پروفٹ جو ہے یہ بزنس کا حصہ ہے، لیکن ہمیں کیلکولیٹڈ لاسز لینا پڑتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ آپ فیلیئر کو برا نہ سمجھیں۔ برا تب ہی ہے فیلیئر جب آپ اس فیلیئر سے سیکھتے نہیں ہو۔ ایک دفعہ فیلیئر ہوا تو آپ نے اس سے سیکھنا ہے، دوبارہ فیلیئر ہوا پھر کچھ نیا سیکھو، پھر کچھ نیا سیکھو۔ ایک دن ایسا ہوگا کہ دوبارہ وہ فیلیئر نہیں ہوگا، کچھ ایسا اور فیلیئر ہوگا جو کسی اور کام سے متعلق ہوگا، لیکن تب تک آپ زندگی میں آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ تو فیلیئر جو ہے یہ حصہ ہے، ہمیں ہر فیلیئر سے سیکھنا پڑے گا۔ سب سے اہم بات، لرن ٹو ریکگنائز دا اپرچونٹیز اینڈ کیچ دم ایٹ رائٹ ٹائم وین دے کم۔ جب زندگی میں اپرچونٹیز آتی ہیں ان کو رائٹ ٹائم پہ پکڑنے کے لیے ان کو پہچاننا ضروری ہے۔ بہت سے انسان اپنی زندگی میں اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو جو ان کی زندگی میں اپرچونٹی آتی ہے اس کو وہ پہچان ہی نہیں سکتے۔ اس کو پہچاننے کے لیے جو ویژن چاہیے، جو سوچ چاہیے، جو عقل چاہیے اور جو پاور چاہیے، وہ پاور، وہ سوچ، وہ عقل، وہ ویژن، وہ تعلیم، وہ سکل ان کے پاس نہیں ہوتی۔ تو آپ کو تجربہ، سکل، ویژن، نالج، وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہیے جو آپ کو اپرچونٹیز ریکگنائز کرنے میں، اپرچونٹیز کو پہچاننے میں آپ کی مدد کرے۔ زندگی میں جب جب موقع آتا ہے، کامیابی آتی ہے آپ کی طرف، تو آپ نے اس موقع کو صحیح طریقے سے ڈھونڈ کر، اس کی شناخت کر کے اس موقع کو استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ موقع استعمال نہیں کر پاتے تو موقع کوئی دوسرا بندہ استعمال کر لے گا، کوئی دوسرا کامیاب ہو جائے گا۔ موقع کو پہچاننا اور اس کامیابی کو پہچاننا بہت اہم ہے۔ اس موقع کو اگر آپ پہچان گئے، جو کامیابی آپ کی طرف آئی، جو اپرچونٹی آئی، جو موقع ملا، اگر پہچان گئے تو اسے صحیح طرح سے آپ زندگی میں استعمال کر سکو گے اور زندگی میں آگے بڑھ سکو گے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے آلویز بی ہنگری ٹو لرن مور اینڈ گیٹ مور۔ سکسیس ہو یا نالج ہو، اسٹیو جابز نے کہا تھا اسٹے ہنگری اسٹے فولش۔ اسٹیو جاب، ایپل کا بانی، کیوں کہا؟ اس نے کہا کہ اگر آپ زندگی میں بھوکے نہیں ہوں گے تو آپ کا پسندیدہ کھانا آپ کے سامنے آئے گا، آپ اسے انجوائے نہیں کر سکو گے۔ ایک بوٹل ہے 1 لیٹر کی، اگر وہ فل اپ ٹو دا نیک بھری ہوئی ہے تو آپ اس میں مزید پانی نہیں ڈال سکتے یا دودھ نہیں ڈال سکتے۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو تھوڑا بھوکا رکھو اور ہمیشہ اپنے آپ کو بیوقوف گنو۔ ہمیں کوئی بیوقوف کہہ دیتا ہے تو ہم اس کا سر قلم کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس کا سر پھاڑ دیں، ہم چاہتے ہیں اس کو بس دنیا سے ختم کر دیں، مٹا دیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیں، فارمیٹ کر دیں۔ اس نے مجھے بیوقوف کہا، میں تو دنیا کا سب سے بڑا ارسطو ہوں، میں تو عقل مند ترین انسان ہوں، مجھ سے زیادہ عقل مند تو آج تک پیدا ہی کوئی نہیں ہوا۔ ہم جب یہ سمجھتے ہیں تو اصل میں یہ ہم اپنے لیے راستے بند کر رہے ہیں سیکھنے کے، کیونکہ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ میں بیوقوف ہوں، اسٹیوپڈ ہوں،
تب ہی تو ہم کسی سے اس کا تجربہ سیکھ سکیں گے، اس کا نالج سیکھ سکیں گے، اس سے علم حاصل کر سکیں گے۔ ہمیشہ جو دوسروں کی باتیں سنتے ہیں وہ ان سے کچھ سیکھ پاتے ہیں، کیونکہ جب آپ بولتے ہو تو آپ وہی بولتے ہو جو آپ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو آپ دوسرے کے تجربے سے، دوسرے کے علم سے استفادہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جو اس نے اپنی ساری زندگی میں، جیسے آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہم نے جو 20 سالہ زندگی میں بزنس لائف میں جو کچھ سیکھا آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ بولو گے اور موقع ہی نہ دو گے کسی کو سنانے کا، تو آپ کو تو وہ پہلے پتہ ہے جو آپ کے پاس ہے۔ تو ہمیشہ دوسروں کے تجربے سے سیکھنا چاہیے۔ اسٹے فولش، اسٹے ہنگری، ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کرو۔ کم آؤٹ آف یور کمفرٹ زون اینڈ نیور کمپرومائز اف یو آر ناٹ سیٹسفائیڈ۔ اگر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو کبھی کمپرومائز نہ کریں، زیادہ بہتری کی کوشش کریں۔ آپ زیادہ بہتر حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا، سٹرگل کرنا پڑے گی، دوستوں سے دور جانا پڑے گا، رشتہ داروں سے دور جانا پڑے گا، ٹائم جو ہے یوٹیلائز کرنا پڑے گا، ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، قربانیاں دینا پڑیں گی، پھر جا کے آپ زندگی میں جو اپنے مقصد ہیں، جو اپنی منزل ہے وہ حاصل کر پائیں گے۔ ضرورت ہے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنے کی۔ اگر آپ 12 گھنٹے سوتے ہیں، اگر آپ 4 گھنٹے سوشل میڈیا پہ بزی رہتے ہیں، یوٹیوب پہ بزی رہتے ہیں، فیس بک پہ بزی رہتے ہیں، موویز دیکھتے رہتے ہیں، اپنی لائف میں چل کرتے ہیں، تو آپ تو بڑی ریلیکس لائف میں ہیں۔ زندگی میں کامیابی جو ہے اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی۔ 6 گھنٹے سے زیادہ نہ سوئیں، صبح 7 بجے 8 بجے اٹھ جائیں، پورا دن محنت کریں، سٹرگل کریں، لائف میں اپنے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ ڈیسائیڈ کریں۔ اس ہفتے میں کیا کرنا ہے، اس مہینے میں کیا کرنا ہے، ان 2 دنوں میں کیا کرنا ہے، آج میں نے کیا کرنا ہے۔ صبح اٹھ کے آج کا ٹارگٹ ڈیسائیڈ کریں، پھر اس ہفتے کا ٹارگٹ ڈیسائیڈ کریں، پھر اس مہینے کا ٹارگٹ ڈیسائیڈ کریں، اور پھر آپ آگے بڑھتے جائیں۔ تو یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد انویسٹ ٹائم، ایفرٹ اینڈ منی ٹو لرن مور اینڈ لرن فرام یور سکسیس ان لائف۔ دیکھیں، آپ کو اپنا ٹائم، پیسہ انویسٹ کر کے زندگی میں کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، اور جو لوگ زندگی میں کامیاب ہیں، جو سکسیسفل ہیں، ان سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ جو بزنس کرنا چاہتے ہیں، آلریڈی جو اس بزنس میں ہے اور بزنس کر کے کامیابی حاصل کر چکا ہے، آپ اس کے شاگرد بن جائیں، اس سے کچھ سیکھیں، کسی کو اپنا مینٹور بنائیں، کسی کو اپنا استاد بنائیں، آپ اس کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ فیل ہو کر، وہ بہت سے نقصان اٹھا کر اس لیول پہ پہنچا ہے کہ آج وہ کامیاب ہے۔ اس نے اس کے لیے محنت بھی کی، اس نے وقت بھی دیا، اس نے پیسہ بھی لاس کیا۔ جیسے ہم آپ کو تجربہ دے رہے ہیں، ہم نے زندگی میں وقت بھی 18 سال ہم نے بزنس لائف میں لگایا، ہم نے 18 سال کا وقت لگایا، ہم نے پھر اس میں 1.5 کروڑ روپیہ لگایا، اور پھر ہم نے محنت کی 20 گھنٹے، تب جا کے ہم آج اس پوائنٹ پہ پہنچے ہیں۔ لیکن کوئی سبزی والا یا کوئی فروٹ والا یا کوئی موچی یا کوئی نائی جس نے یہ کام ہی نہیں کیا، آپ اس سے جا کے مشورہ لوگے، وہ تو بہت زیادہ مشورے دے گا آپ کو، کیونکہ اس کو تو صرف مشورہ دینا آتا ہے، اس نے کبھی خود تو ایک کام نہیں کیا۔ جس بندے نے خود کیا ہے اس کو ان پیچیدگیوں کا پتہ ہوتا ہے۔ مشورہ لینا، اس کی ایک سب سے اہم جو کنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس سے مشورہ لو جس کے پاس نالج ہے، ایکسپیرینس ہے، اور وہ مشورہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی کہ وہ اس نالج اور ایکسپیرینس کو استعمال کرتے ہوئے اس کام میں کامیاب بھی ہوا ہے۔ ہر کسی بندے سے مشورہ نہیں لینا چاہیے۔ ریڈی ٹو ٹیک کیلکولیٹڈ اینڈ ایجوکیٹڈ رسک ان لائف۔ زندگی میں جو لوگ رسک نہیں لیتے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ ہمیشہ کیلکولیٹڈ اور ایجوکیٹڈ رسک لینے کی کوشش کریں۔ کچھ نیا کرنے کے لیے ہمیشہ رسک لینا پڑتا ہے، لیکن یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ رسک کتنا لیں کہ آپ کی فائنینشیل لائف کو وہ بالکل تباہ نہ کر دے۔ آپ کے پاس
رسک کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنا 1% جو ہے کیپٹل کا رسک لے سکتے ہیں، 2% کا رسک لے سکتے ہیں، تھوڑا لے سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ اپنا پوری زندگی داؤ پہ لگا دو، لیکن بہت منیمم رسک لیا جا سکتا ہے کچھ نیا کرنے کے لیے، کچھ ڈیفرنٹ کرنے کے لیے. تو ہمیشہ کیلکولیٹڈ رسک لینا چاہیے اور ایجوکیٹڈ رسک. جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، دوسروں سے پوچھنا چاہیے، اویئرنیس حاصل کرنی چاہیے، تب جا کے آپ رسک لیتے ہیں. ہمارا 12واں پوائنٹ ہے چوز رائٹ پیپل اراؤنڈ یو. یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. آپ کے جو دوست ہوتے ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں اور آپ کے جو سراؤنڈنگ میں لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں. اگر وہ سارے فیلڈ پیپل ہیں، سارے ناکام لوگ ہیں اور ان کی زندگی میں کوئی ایم نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، وہ کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے کچھ بھی بڑا نہیں کرنا، نہ ہی وہ بزنس مین ہے، نہ ہی وہ پریکٹیکلی کچھ کرنے والے لوگ ہیں، بس اپنے باپ کے پیسے پہ پل رہے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ کو دور رہنا چاہیے. آپ کو اپنے گرد ایسے لوگ بنانے ہیں، اپنے دوست، اپنے حلقہ احباب میں، اپنے سراؤنڈنگ میں ایسے لوگوں کو رکھنا ہے جن کا زندگی میں کوئی مقصد ہو. تو رائٹ پیپل آپ کے سراؤنڈنگ میں ہونے چاہیے تاکہ وہ آپ کو مشورہ دے سکے، آپ ان کو مشورہ دے سکے، وہ آپ کو سکھا سکیں، آپ ان کو سکھا سکیں. اس طرح سے جو ہے ایک دوسرے سے سیکھتے سکھاتے، ایک دوسرے سے انسپائریشن لیتے، ایک دوسرے کو انکریج کرتے، آپ زندگی میں آگے بڑھتے جائیں گے. کوئی بزنس مین ہے، کوئی ایکسپورٹ کر رہا ہے، کوئی مینوفیکچرنگ کر رہا ہے، کوئی ٹریڈنگ کر رہا ہے، کوئی لائف میں اپنا مقصد حاصل کر رہا ہے، کوئی سپورٹس مین ہے. ہر بندہ ہر فیلڈ میں اپنی فیلڈ میں آگے کی طرف جا رہا ہے اور وہ آپ کو بھی چاہتا ہے کہ آپ بھی زندگی میں آگے بڑھو، کوئی ہائی ایم لے کے چلو. تو رائٹ پیپل کو اپنے سراؤنڈنگ میں رکھیں اور دوسرے مخلص لوگوں کو. یہ نہ ہو کہ آپ کے گرد جو لوگ ہیں وہی آپ کی کمر میں چھرا گھونپ دیں، وہی آپ کے نیچے سے سیڑھی کھینچ لیں. وہی بات جیسے کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، آپ کے ہمراز بن کر آپ ہی کو نقصان پہنچا دیں. تو ایسے غدار لوگوں سے اور ایسے لوگوں سے جن کا کوئی زندگی میں مقصد نہیں ہے، یا جو زندگی میں آگے بڑھنا نہیں چاہتے، جو خود بھی فیل ہے اور آپ کو بھی کچھ نیا نہیں کرنے دیتے، آپ کو انکریج کرنے کی بجائے ہمیشہ ڈسکریج کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے. آپ کو رائٹ پیپل اپنے سراؤنڈنگ میں جمع کریں جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں، جو آپ کو آگے بڑھنے میں ہیلپ کریں آپ کی، اور آپ کو سپورٹ دیں جہاں آپ کو ضرورت ہو. بہت شکریہ. جی سر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک انفارمیشن پہنچ سکے جو زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.